بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر نہایت الہا و زاری سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دل کی باتیں زبان پر لے آئے۔ اے اللہ، میں نے عمر کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خلیفہ نہیں بنایا، میں تو اس میں محض امت کی خیر خواہی دیکھتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں اس معاملے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ میں نے اجتہاد سے ایک رائے قائم کی ہے، میں نے لوگوں پر ان کا بہترین آدمی خلیفہ مقرر کیا ہے، وہ لوگوں کی رہبری کا انتہائی خواہش مند تھا۔ اے اللہ، میرے پاس میری اجل آ پہنچی ہے، یہ سب تیرے بندے ہیں، تجھ سے التجا ہے کہ میرے بعد میرا اچھا نائب قائم فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاہدے کی مزید توثیق فرمائی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس وصیت نامے کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں اور میری وفات سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت حاصل کریں۔ انہوں نے کسی قسم کے منفی اثرات کے سدباب کے لیے مزید توثیق کے لیے مہر بھی ثبت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، اے لوگو، کیا تم اس عہد نامے میں مندرجہ شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو؟ سب نے بیک آواز کہا ہاں، پس ان سب نے اقرار کیا اور اس بیعت پر راضی ہو گئے۔ بعد ازاں اس عہد نامے کو پھر کھول کر پڑھا گیا، سب آگے بڑھے اور سب نے سرعام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے علیحدگی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس منصب سے عہدہ برا ہونے کے لیے بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ وہ اپنی زندگی میں انتھک محنت کرنے اور اپنے اوپر واجب تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ وصیتوں کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوب جان لے، ایک کام دن کو کرنے کا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ دن کو قبول فرماتا ہے، رات کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح رات کا عمل دن کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فریضے کے بغیر کوئی نفل قبول نہیں فرماتا۔ پلڑا اسی کا بھاری ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا بھاری ہوا۔ ایسا اسی وقت ممکن ہے جب کسی نے حق کی اتباع کی ہو اور اس کا پلڑا ہلکا متصور ہوگا جس کا قیامت کے دن پلڑا ہلکا نکلے گا۔ ایسا اس وقت ہوگا جب اس نے باطل کی اتباع کی ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے اچھے اعمال کی قبولیت اور برائیوں سے درگزر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے عمر، جب تو ان لوگوں کا تذکرہ کرے تو تیرے دل کو دھڑکا لگ جانا چاہیے کہ کہیں میں ان لوگوں سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ بالوں اور ان کے برے اعمال کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کے اچھے اعمال اکارت جانے کی خبر دی ہے۔ جب تو ایسے لوگوں کا تذکرہ کرے تو تجھے زبان سے کہنا چاہیے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ آدمی کو جنت کی رغبت اور جہنم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ سے بہت بڑی امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے، نہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے۔ اے عمر، اگر تو نے میری وصیت کو یاد کر لیا ہے تو سن لے کہ نہ نظر آنے والی جو چیز تجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگی وہ موت ہے، مگر تو اس سے چھٹکارا بھی نہیں پا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے فوراً بعد بخیر و خوبی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ خلفائے راشدین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بطور خلیفہ تقرر اس وقت تک شرعی حکم کی حیثیت نہ اختیار کر سکا جب تک کہ اسے غالب اکثریت کی تائید حاصل نہ ہوگی۔ خلافت کا معاملہ اس وقت زیر بحث آیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو پیشکش کی کہ وہ اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تو لوگوں نے یہ معاملہ خود انہی کے سپرد کر دیا اور کہا، جو آپ کی رائے ہوگی وہی ہماری رائے ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہ فرمایا جب تک کہ آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ نہ کر لیا۔ ہر ایک سے انفرادی مشورے کے بعد جب انہوں نے محسوس فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سب متفق ہیں، تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تقرر کا اعلان کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ان جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ مجمعین کی وساطت سے تمام فرزندان اسلام کی رائے قرار پائی۔
تبھی اسے ایک شرعی حیثیت حاصل ہوئی، کیونکہ کسی بھی حاکم یا خلیفہ کا انتخاب امت کے ہاتھوں میں ہے اور خلیفہ امت کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس پر امت کا راضی ہونا ضروری ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے امت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم میرے مقرر کیے ہوئے خلیفہ سے متفق ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنی رائے قائم کرنے کے لیے بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ منتخب نہیں کیا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا تم آئندہ اسی کی سمع و اطاعت اختیار کرنا۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، ہم ان کی سمع و اطاعت پر کاربند رہیں گے۔ خلیفہ کے اختیار میں جن طریقوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے وہ ہر حال میں شورائی نظام کا حصہ تھے، ہرچند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق انتخاب میں واضح فرق ہے۔ اس طرح شورائی نظام کے تحت متفقہ طور پر یہ مرحلہ تکمیل کو پہنچا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم قرار پائے۔ تاریخ کے اوراق میں آپ کی خلافت پر کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ساری مدت خلافت کے دوران میں کوئی شخص آپ کے خلاف نہیں اٹھا، بلکہ آپ کی خلافت اور اطاعت پر اجماع نظر آتا ہے اور سب صحابہ رضوان اللہ مجمعین آپس میں متفق نظر آتے ہیں۔ دوستو، قرآن مجید سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے شرعی ہونے اور ان کی اطاعت واجب ہونے پر واضح دلائل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدویوں کے بارے میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، تو اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہتے ہیں، تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے۔ سورہ برات جس میں یہ حکم موجود ہے، بلا شک و شبہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی۔ یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 افراد کا تذکرہ کیا ہے جو جنگ تبوک میں شمولیت سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے بعد کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان قریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے، ہمیں بھی چھوٹ اجازت دیجیے، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی وعدہ بدل دیں، کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں چلو گے۔ اللہ نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعراب غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اور جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم پھرو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم پھرے تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور جہاد کی دعوت دے گا جس کے نتیجے میں کافروں کے ساتھ یا تو جنگ ہوگی یا وہ خود اطاعت قبول کر لیں گے، اور وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اس بلانے والے کی صدا پر لبیک کہیں گے تو انہیں بہت بڑا اجر عطا ہوگا، ورنہ عذاب علیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعراب بدووں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد اس قسم کی دعوت صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مرتدین سے قتال کی دعوت دی جو بنو حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ان کو اسود انسی، سجا، طلیحہ، روم اور فارس وغیرہ سے قتال کی دعوت دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رومیوں اور اہل فارس سے جہاد کے لیے پکارا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رومیوں، اہل فارس اور ترکوں سے جہاد کے لیے میدان عمل میں آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت قرآن کی نص سے ثابت ہے، جس میں کسی تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ جب ان کی اطاعت ثابت ہے تو ان کی امامت و خلافت بھی برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب دکھایا گیا کہ میں ایک کنویں پر چرخی کے ذریعے پانی کے ڈول نکال رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے،
انہوں نے پانی کے 1 یا 2 ڈول نکالے، ان کے عمل میں ذوف کے آثار تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔